ہمارے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ پوری پبلک اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جس دن عمران خان نے ایک جلسہ کیا، ان کے سارے یہ کارنر میٹنگز، یہ جو چھوٹی موٹی ان کی باتیں ہیں، یہ ساری ہوا میں تحلیل ہو جانی ہے، انہیں نظر ہی نہیں۔ آپ کسی کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے ہو، آپ کو کس نے منتخب کیا ہے؟ آپ آئے ہو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کن لوگوں نے عمران ریاض کو اٹھایا تھا ان مجرموں تک پہنچو۔ آپ کا کام ہے شیخ رشید کو عدالت میں پیش کرو۔ آپ کا کام ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز بغیر کسی وارنٹ کے اٹھائے گئے ہیں، ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کریں، ان لوگوں کو حقوق دیں، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کو بحال کریں، آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ پی ٹی آئی کو تو آپ فیلڈ ہی نہیں دے رہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ کہیں جھرلو الیکشن کے ذریعے کیا سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا؟ کیا سیاسی استحکام کے بغیر اس ملک کو آپ کوئی رائٹ ڈائریکشن میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے۔ واحد حل آپ ایک سٹرانگ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ان کے مسائل سے نکال سکے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی اپنے جلسے کر رہی ہے، نون لیگ بھی استقبال کی تیاریاں آلریڈی کر چکی ہے اور کمپین بھی آلریڈی شروع کیا جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، غائب ہے، کچھ گرفتار ہیں، کچھ جو ہے انڈر گراؤنڈ ہے، تو یہ کمپین کیسے شروع کریں گے، کب شروع کریں گے؟ انتخابات تو سر پر ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، آپ ہمیں فیلڈ تو دیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے دیکھا ہے ساری لیڈرشپ ہماری جیلوں میں پڑی ہوئی ہے یا انڈر گراؤنڈ ہیں۔ آپ استور کا الیکشن دیکھ لیں، آپ حویلیاں کا الیکشن دیکھ لیں، 1 اور 2 دونوں ہمارے تھے۔ آپ پورے کے پی کا الیکشن اٹھا لیں، آپ پشاور کا الیکشن اٹھا لیں، سارا ہمارا عام عوام اور پبلک خود جا کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن شیڈول جاری ہو۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے مجھے بتائیں؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، یہ ذمہ داری ہے ان کیئر ٹیکر جو پروونشل اور فیڈرل بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری ذمہ داری ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ کی، جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو واحد امید ان سے ہے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، حالیہ دنوں میں آپ نے کون سا کوئی جلسہ اناؤنس کیا ہے، تاریخ دی ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم جلسہ کریں گے، فلاں جگہ پر کریں گے؟ کوئی اجازت نامہ آپ نے مانگا ہو یا پھر آپ کو اجازت نہ دی گئی ہو؟ ایسی ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کی۔ جس وقت الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی یہ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے۔ اور کل آپ نے دیکھا ہے پورے پنجاب میں اٹک سے لے کر باہر تک صرف ایک میسج چلا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عمران خان آ رہا ہے۔ جگہ جگہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وائس چیئرمین جیل میں ہے، چیئرمین ہمارا جیل میں ہے، ہماری لیڈرشپ کو سب کو پکڑا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں۔ جس دن عمران خان نے ایک جلسہ کیا، ان کے سارے یہ کارنر میٹنگز، یہ جو چھوٹی موٹی ان کی باتیں ہیں، یہ ساری ہوا میں تحلیل ہو جانی ہے، انہیں نظر ہی نہیں آنا۔ ہم ہی ہیں نا پارٹی جو گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، جناب 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں۔ ہم ہی ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں فار دی لاسٹ 9 منتھس کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں غیر آئینی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ الیکشن کرائیں۔ ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے کچھ جلسے کرنا، پروگرام کرنا، یہ ایشو ہی نہیں رہا۔ ہمارے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ پوری پبلک اکٹھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کویسچن صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں جن کی ہیں وہ پراپر انجام دیں، اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں۔ آپ نے ملک کے لوگوں کو ایک تباہی کے گڑھے میں پھینک دیا ہے، اب وہاں سے نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے پاس حل ہے۔ اب اگلی بات کرتا ہوں، لیٹ دی پیپل شو ڈیسائیڈ۔ یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے عمران خان کے بغیر یا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن جو ہوگا؟ آپ کو اختیار نہیں، کسی نے نہیں دیا۔ سر نواز شریف واپس آ رہے ہیں، سر نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے پنجاب کے اندر؟ وہ نواز شریف کو لیڈر تو نہیں ہے، وہ تو ڈیلر ہے، جو ڈیل کر کے یہاں سے سرور پیلس بھاگ گیا، اس کے بعد ڈیل کر کے آج 4 ہفتے کی ٹائم لے کے اور ڈیل کر کے وہاں لندن بھاگ گیا۔ ایک بھگوڑا شخص، ایک سزا یافتہ، ایک اشتہاری مجرم، اس کی پورے میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ آ رہا ہے۔ وہ آ کر کے آئے نا، ہم کب کہتے ہیں نہ آئے؟ وہ آئے، پبلک میں جائے، لوگوں کو بتائے 16 روپے یونٹ بجلی کو ہم نے 60 روپے کیسے کیا۔ وہ آ کر بتائے 150 روپے پیٹرول پہ آپ کہتے تھے مہنگا ہے، آج 350 پہ لوگ کیسے۔ پہلے میں احتساب کروں گا۔ وہ احتساب تو جس منہ سے وہ کہہ رہا ہے اس سے پوچھا جائے
کہ اس باجوہ سے ایکسٹینشن آپ نے کیوں دی. آپ خواجہ آصف کی آپ پریس کانفرنس آپ اٹھا لو, اس کی سٹیٹمنٹ اٹھا لو, اس سے پوچھا جائے کس سے ڈیل کر کے آپ باہر بھاگے تھے. اس سے پوچھا جائے 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت میں فیصلے تو آپ کرتے تھے, آپ نے کیا احتساب کیا سوائے اس بات کے کہ آپ کہتے تھے شہباز شریف کہ جناب میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں, مجھے اور اس پہ فخر ہے, میں تو ایک فلائی اوور ان کی مہربانی کے بغیر نہیں بنا سکتا. اور ایسے چاپلوس لوگوں سے آپ توقع رکھیں گے وہ احتساب کرے گا. ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہوا کرتا, وہ ایک ڈیلر ہے, اس کی ساری پراپرٹی باہر, اس کے بچے باہر, اس کے پیسے باہر, اس کو کیا لگے آپ کے ملک کے ساتھ, آپ کے لوگوں کے ساتھ. وہ تو آئے گا سوائے اس بات کے کہ ڈیل کرے گا اور یہاں اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے. یہاں سے دوبارہ یہ 16 مہینوں میں انہوں نے پیسہ بٹورا اور باہر لے گئے ہیں, ان کا یہ کام ہی یہی ہے.